لیکن ان سب میں اللہ پاک نے کہا انسان کو کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں جتنی اللہ نے بنائی اس کو ایک شرف عطا کی کہ انسان اگر اچھی سنگت میں اور اچھی صحبت میں اور اچھے ماحول میں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کچن یا فریج سے آپ نے کھانا اٹھا لیا، اور اگر انسان اچھی سنگت میں نہیں ہے، اچھی صحبت میں نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کو اٹھا کے کسی نے کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، آپ بہت قیمتی ہیں۔ تو یہ ایک روشنی کا چراغ جلا دیا ڈاکٹر شاہدہ نے آپ کے علاقے میں، اس روشنی کو آپ حاصل کریں، اپنے اندر جذب کریں اور خود روشن ہو جائیں۔ کیسے انہوں نے دینا میں کیا ہے، وہاں بھی جب میں گیا تھا تو جہاں دینا سینٹر بنایا وہ اس علاقے کی ایک کچرا کنڈی تھی جہاں لوگ اپنے علاقے کا گاؤں کا کچرا پھینکتے تھے۔ تو ہم وہاں جب دعا کرنے گئے تو میں نے کہا یہ تو گندی کچرے کی جگہ، یا کیا دعا تو پاک جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اس جگہ ہم نے جا کے دعا کی۔ الحمدللہ آج پاکستان کے بہترین ایک سینٹرز میں سے ہے، اور وہاں ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں فاقے تھے، انہوں نے بتایا وہ بچیاں اب 1.5 لاکھ روپے کما رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے اندر ہمت ہوگی، آپ کے اندر جذبہ ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا۔ ہنر ہوگا تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ہنر ہوگا تو آپ کسی سے ڈریں گے نہیں، کیونکہ بھوک جو ہے نا انسان کو ڈرا دیتی ہے، بھوک انسان کو بہت غلط راستے پہ لے جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ انسان جو ہے نا، انسان جتنے بھی مخلوقات ہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، گائیں، بیل، بھینس ہیں، بکری، پانی، مچھلی، چونٹے، مکھیاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں اور فرشتے بہت پاک صاف ہوتے ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہیں، لیکن ان سب میں اللہ پاک نے کہا انسان کو کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں جتنی اللہ نے بنائی اس کو ایک شرف عطا کیا، شرف ایک خاص مقام عطا کیا ہے نا، اور کہا کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ احسن تقویم کا مطلب ہے کہ بہت ہی خوبصورت فارمیشن میں بنایا۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر تھے تو وہ کہنے لگے یار کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ جو ایک آنکھیں دو یہاں بنی ہوئی ہیں نا، اگر ایک آنکھ اللہ انگلی پہ بنا دیتا نا تو آسانی ہوتی ہے کہ ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، جہاں دیکھنا ہے آدمی وہ دیکھ لیتا، اب پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ایسے نہیں دیکھ سکتا، انگلی میں آنکھ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ یار یہ میں نے سوچا ہی ہے، تو میں کوئی کام کر رہا تھا ایسے ہی، کوئی کام یا کوئی ایسی چیز کر رہا تھا تو اس انگلی پہ ہتھوڑی لگی، جب لگی نا تو میں نے کہا اوہ شکر ہے یہ آنکھ نہیں تھی، ورنہ یہاں تو آنکھ ابھی ٹوٹ جاتی۔ تو اللہ نے جو چیز بنائی جیسی بنائی احسن تقویم، ایک تو شرف عطا کیا انسان کو اور احسن تقویم خوبصورت فارمیشن میں بنایا۔ آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں ہیں، ہرن ہے، مچھلی ہے، مرغی، بطخ، گائے، بھینس، پہاڑ، درخت، سب سے خوبصورت چیز جو ہے آپ دیکھیں وہ انسان کو بنایا۔ تو اتنی پیاری چیز ہے، تو انسان کو اللہ نے تو بنا کے بھیجا ہے، لیکن انسان کا خود انسان بننا، انسان کا خود انسان بننا اور بندے کا خود بندہ بننا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے تو آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کر دیا، آپ کو وہ بلی بنا کے پیدا کر دیتا آپ کیا کرتے؟ آپ کو چوہا بنا کے پیدا کر دیتا آپ کیا کرتے؟ آپ کو مکھی بنا کے آپ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، تو اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور احسن تقویم بہت خوبصورت فارمیشن میں بنایا۔ اس نے تو بنا دیا، اب اپنے اندر اس بندگی کو پیدا کرنا جو اللہ نے بندہ بنایا اور اس انسانیت کو پیدا کرنا، اور اس نے کہا کہ میں نے احسن تقویم بنایا، حسین فارمیشن میں بنایا، تو اپنے اندر، اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی وہ حسن پیدا کرنا، اپنے آپ کو باہر سے بھی حسین بنانا، اندر سے بھی حسین بنانا، یہ اب آپ کا کام، یہ آپ کا کام ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے گھر کے کچن میں دیچکی میں کھانا رکھا ہوا ہے اور یا آپ کے فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ نکال کے آپ کھا لیں، فوراً جائیں گے نکال کے
کھا لیں, کھانا ہے اسی کھانے کو آپ کے علاقے میں جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کچرے کے ڈھیر پر, کوڑے کے ڈھیر پر جا کے میں رکھ دوں اور میں کہوں کہ آپ ابھی سینٹر سے چھٹی کر کے آئیں, آپ کا کھانا وہ میں نے کچرے کے ڈھیر پہ ادھر رکھ دیا, آپ اٹھا کے کھا لیں, تو آپ کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. کھانا وہی ہے جو فریج اور کچن میں رکھا ہے تو آپ کھا رہے ہیں, اور وہی کھانا اگر میں کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دوں اور کہوں آپ کو اٹھا کے کھا لیں, آپ نہیں کھائیں گے. بالکل ایسے ہی مثال انسان کی ہے کہ انسان اگر اچھی سنگت میں اور اچھی صحبت میں اور اچھے ماحول میں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کچن یا فریج سے آپ نے کھانا اٹھا لیا, اور اگر انسان اچھی سنگت میں نہیں ہے, اچھی صحبت میں نہیں ہے, تو سمجھ لیں آپ کو اٹھا کے کسی نے کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دیا. آپ بہت قیمتی ہیں لیکن آپ بیکار ہو گئے کیونکہ آپ کچرے کے ڈھیر پر ہیں. کچرے کے ڈھیر پر آپ خود بیکار نہیں تھے, خود کچرا نہیں تھے, لیکن کچرے کے ڈھیر پہ رکھا گیا تو آپ قابل استعمال نہیں, آپ بھی کچرا بن گئے. تو ڈاکٹر شاہدہ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. مجھے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں بہت ساری یعنی ڈرگس کی لوگوں کو عادت ہے, ہڈ حرامی کی, جیسے جو ہوتے مرد ہوتے ہیں کام نہیں کرتے, کام چوری کی عادت ہے, ہڈ حرامی کی عادت ہے, نشہ یہاں پر ہے اور دیگر برائیاں بھی اس علاقے میں. تو یہ ڈاکٹر شاہدہ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کو اس کچڑے کے ڈھیر سے اٹھا لیا ہے اور اٹھا کے لا کے انہوں نے ٹھنڈے فریج میں آپ کو رکھ دیا, اور یہ بہت اچھا سینٹر بنایا ہے انہوں نے, بہت اچھی اس کی آؤٹ لک ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اور بھی یہ بہتر ہے. اور بجلی کا آپ کے علاقے میں مسئلہ ہے, انہوں نے سولر لگا دیا ہے اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو آپ نے بندہ بنانا ہے, بندہ, یہ جو ڈھانچہ ہے نا اس کو بندہ بنانا. بندہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے ہے. اللہ کی بندگی سے کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی یاد, ہر وقت اللہ کی طرف دل کا رجحان, دل کی رغبت, اللہ کا ڈر بھی کہ ناراض نہ ہو جائے, اور اللہ کی محبت بھی کہ مجھ سے راضی ہو جائے ہے, اور اللہ کی فرما برداری, اس کی تابع داری, فرما برداری, یہ بندگی ہے. تو یہ اپنے اندر بندگی کا وصف ہے. انسان بننا, انسان کیا ہے؟ انسان ہے محبت سے. محبت سے انسان کا جو مادہ ہے وہ محبت سے. آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے, اپنے لیے بھی خیر خواہی, اپنے لیے بھی محبت, اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے محبت, پھر اڑوس پڑوس کے لیے محبت, پھر اپنے علاقے کے لیے محبت, خیر خواہی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل, سب سے اچھا کام لوگوں کی خیر خواہی ہے, لوگوں کی بھلائی چاہنا ہے. تم میں بہترین انسان وہ ہے, رسول اکرم نے فرمایا, جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے. تو یہ ایک روشنی کا چراغ جلا دیا ہے ڈاکٹر شاہدہ نے آپ کے علاقے میں. اس روشنی کو آپ حاصل کریں, اپنے اندر جذب کریں اور خود روشن ہو جائیں. شکریہ, بہت شکریہ. خود روشن ہو جائیں اور پھر جگنو بنے, چراغ بنے, دوسروں کو روشنی پہنچائیں, دوسروں کو روشنی پہنچائیں. یہی آپ نے یہاں سے پڑھا ہے, کل پڑھ جائیں, کل یہیں آپ ٹیچر لگ جائیں, یہاں پڑھانا شروع کر دیں, ہے نا. یہ سلائی سکھا رہی ہیں, آپ سیکھ لیں, آپ سکھانا شروع کر دیں. یہ چھوٹا سینٹر ہے, اس کو یہ اور بڑا کر لیں. ایک سینٹر ہے, دوسرا سینٹر کھول لیں کسی اور قریب علاقوں میں. ایسے ہی انہوں نے دینا میں کیا ہے. وہاں بھی جب میں گیا تھا تو جہاں دینا سینٹر بنایا وہ اس علاقے کی کچرا کنڈی تھی, جہاں لوگ اپنے علاقے کا, گاؤں کا کچرا پھینکتے تھے. تو ہم وہاں جب دعا کرنے گئے تو میں نے کہا یہ تو گندی کچرے کی جگہ, یہاں کیا دعا تو پاک جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن اس جگہ ہم نے جا کے دعا کی. الحمدللہ آج پاکستان کے بہترین ایک سینٹرز میں سے ہے, اور وہاں ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں فاقے تھے. انہوں نے بتایا وہ بچیاں اب 1.5 لاکھ روپے کما رہی ہیں. بچیاں, مرد نہیں, بچیاں 1.5 لاکھ روپے کما رہی ہیں. تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں کرنا, اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لینا. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے اندر ہمت ہوگی, آپ کے اندر جذبہ ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا. ہنر ہوگا تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ہنر ہوگا تو آپ کسی سے ڈریں گے نہیں, کیونکہ بھوک جو ہے نا انسان کو ڈرا دیتی ہے, بھوک انسان کو بہت غلط راستے پہ لے جاتی ہے. جب ہنر ہوگا تو آپ کہیں گے کہ میں دو جوڑے دن میں سی کے اپنی روٹی کما لوں گی, اپنا گھر میں پارلر کھول کے تو دن کا 500-1000 روپیہ کما لوں گی, اپنے بچوں کا, گھر والوں کا پیٹ بھر لوں گی. اس طرح یہ ٹیچنگ سکھا رہے ہیں. وہ بتایا انہوں نے کہ وہ بچے تو اسکول گئے ہی نہیں, ان کو پینسل پکڑنا نہیں آتی, تو یہ سکھا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو ہمیشہ پہلے خود روشن ہوں, پھر اس روشنی کو آگے پھیلائیں. پہلے خود اپنے اندر نیکی اور خیر پیدا کریں اور اس خیر کو آگے پھیلائیں. زندگی بیکار ہے. اگر آپ بھی کھائیں پیئیں زندہ رہیں اور مر جائیں تو ایک گائے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک بندر میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بچے پیدا کیے, اس نے کھایا پیا, پیدا ہوا, پھر خود مر گیا وہ. تو یہ تو کوئی زندگی کو زندگی بنائے. تو اچھا, دوسری ایک بات آخری, کہ یہاں انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا پروگرام رکھا ہے, تو مجھے بھی خوشی ہوئی. تو لیکن پھر انہوں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا 500-1000 لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا گرمی بہت ہے. پھر میں نے بھی مشورہ دیا, سعد صاحب نے, ڈاکٹر شاہدہ نے اور لوگوں نے, کہ گرمی ہے تو اس پروگرام کو. تو میں نے کہا کہ میں ویسے جب بھی لاہور آتا ہوں
تو شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو یہ چیئرپرسن ہے ہماری ڈاکٹر شاہدہ، ان سے جو ہے میں یعنی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ اپنے سینٹرز کا وزٹ کراتی ہیں. جب بھی آؤں گا میں انشاءاللہ یہاں ملنے آپ سے آیا کروں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ بڑا پروگرام رکھیں گے اور اسپیشلی مجھے بلائیں گے کہ صرف اس پروگرام کی خاطر ایک دن کے لیے آپ آ جائیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آ جاؤں گا. گرمی کی وجہ سے کینسل کیا ہے. دوسرا یہ ایک آپ کو خاص بات بتاؤں کہ میں نے جس طرح کہا نا کہ آپ خود بھی چراغ بنے اور آگے روشنی پھیلائیں، تو آپ کے پاس بھی چراغ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا چاند اور سورج ہے، وہ ڈاکٹر شاہدہ کی صورت میں. ان کی سنگت اختیار کریں، ان کی صحبت اختیار، ان کے ساتھ اگر 2 منٹ بھی آپ کو مل جائیں، 5 منٹ بھی مل جائیں، کوئی بات سن لیں، کوئی سیکھ لیں، تو یہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گی، بہت کچھ بنا دیں گی. یہ ایسے نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر شاہدہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہی ہیں اور ایک آرگنائزیشن کی صدر ہیں یا چیئرپرسن ہیں. بہت عظیم ایک ہستی ہیں اور بہت عظیم ایک شخصیت ہیں اور بہت بڑا کام کر رہی ہیں. یہ خود بہت شدید بیمار رہی ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، یہ ایسی گرمی میں بیٹھ بھی نہیں سکتی، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. لیکن ان کچھ ساری رکاوٹوں پریشانیوں پر غربت رہی ہے، پریشانی رہی ہے، شدید بیمار رہی ہیں، شدید مشکلات پریشانیاں رہی ہیں، لیکن ان کا جذبہ تھا انہوں نے کام کرنا ہے. اور آج اتنا بڑا کام پورے پاکستان میں، کراچی میں، بلوچستان میں، دینا میں، آپ کے لاہور میں، آپ کے یہ بیگم کوٹ میں، یہ کام یہاں انہوں نے شروع کیا ہے. بندے کے اندر جذبہ ہو نا، جذبہ، تو بندہ کام کر سکتا ہے. جو آپ نے مزدور دیکھیں، مزدور مجھے کہیں آپ 20 کلو کا تھیلا اٹھا لیں تو میں شاید 20 کلو کا تھیلا بھی مشکل سے اٹھاؤں گا. اور جو وہ مزدور ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، تو پہلوان نہیں ہوتا، وہ 1 من کی بوری اٹھا لیتا ہے. میں نہیں اٹھا رہا، وہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اگر میں بوری نہیں اٹھاؤں گا تو شام کو میں اپنے بچوں کے لیے روزی کیسے لے کر جاؤں گا؟ شام کو اپنے بچوں کے لیے میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. تو وہ جو اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے نا کہ میں نے یہ بوری اٹھانی ہی اٹھانی ہے، اس سے مجھے مزدوری ملے گی اور میں شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر جاؤں گا، تو وہ جذبہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے. کہ وہ جو 10-20 کلو کی بوری انسان نہیں اٹھا سکتا، وہ 1-1.5-2 من کی بوری اٹھا لیتا ہے. وہ کیا؟ اس کی ضرورت اور اس کا جذبہ اس سے وہ کام کراتا ہے. تو اپنے اندر بڑا حوصلہ پیدا کریں، بڑے خواب، بڑی سوچیں پیدا کریں، اور اس کے لیے پھر یہ آپ کو بہت اچھا ماحول مل گیا ہے. کام تو سیکھ رہے ہیں، ایک باجی آپ کو یہ کٹنگ سکھا رہی ہیں، ایک باجی آپ کو یہ بیوٹیشن کا کام سکھا رہی ہیں، ایک باجی آپ کو پڑھا رہی ہیں. تو لیکن ڈاکٹر شاہدہ جو ہے وہ آپ کو اچھا انسان بنائیں گی، بہت اچھا انسان بنائیں گی، بہت قیمتی انسان بنائیں گی، بہت مضبوط انسان بنائیں گی. تو یہاں اگر آپ کو یہ موقع ملا، کسی بھی سینٹر میں آپ سلائی کڑھائی سیکھ سکتے تھے، بیوٹیشن سیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو یہ آپ کو بہت حوصلہ دے دیں گی، بہت ہمت دے دیں گی، بہت آپ کو مضبوط بنا دیں گی اور بہت آپ کو طاقتور بنا دیں گی، بہت طاقتور بنا دیں گی. تو کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ان کی سنگت صحبت سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے لیے خیر کے راستے کھول دے اور سبب وسیلہ بنا دے. آپ کے گھروں میں بھی خیر ہو، گھروں میں نور ہو، گھروں میں سکون ہو، گھروں میں برکت ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کے گھروں کا رزق کھول دے، رزق کشادہ کر دے، رزق وسیع کر دے. کیونکہ غربت جو ہے نا، غربت انسان کو فاقے تک بھی لے جاتی ہے اور غربت انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو اللہ پاک غربت سے، فقر فاقہ سے بچائے، آپ سب کی روزی کشادہ کر دے. جو بھی کام کریں سچی نیت سے کریں، سچے دل سے کریں اور بڑے عزم اور حوصلے سے کریں. اور یہ بہت بڑی ایک بیگم کوٹ کا علاقہ ہے، یہاں انہوں نے باجی نے، ڈاکٹر شاہدہ نے جو یہ کام کیا ہے. تو اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا کرے، انہیں بھی ہمت عطا کرے، انہیں بھی عمر دراز عطا کرے، اور انہیں اچھے سنگی ساتھی اور معاون عطا کرے. اور جو لوگ ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں، بہت عظیم لوگ ہیں. یہ کوئی باجی کا ایک اندر کی سچائی ڈاکٹر شاہدہ کی اور اندر کا جذبہ ہے کہ ان کو ایسے لوگ بھی ملیں جیسی وہ خود ہیں، ان کو بندے بھی آگے، ٹیم بھی ایسی ملی ہے. عموماً سوشل ورک کے جو کام ہوتا ہے اس میں اچھے لوگ نہیں ملتے، مخلص لوگ نہیں ملتے، سچے جذبے اور سچی ہمدردی والے لوگ نہیں ملتے. تو اللہ پاک کی یہ بھی مدد ہے کہ ان کو لوگ بھی ملتے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے مل کے اور اس سینٹر کو دیکھ کے اور آپ لوگوں کا کام دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اور جو میں نے دعائیں کی ہیں اللہ پاک دعائیں وہ آپ سب کے حق میں قبول کرے. جو یہ ڈاکٹر شاہدہ، ان کے یہ جو رضاکار اور جو لوگ معاونین ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اصغر ملک صاحب اور رفت ملک صاحبہ،
ان کو بھی ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے, ان کے درجات اور مقامات کو بلند فرما دے, ان کی روحوں کو اعلیٰ مقام علیین میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس کا اجر, اس کی جزا انہیں ان کی قبروں میں اور ان عالم برزخ میں انہیں ملتی رہے. آخری بات, یہ برائی کا دور ہے. برائی بہت خوبصورت ہے, اٹریکٹیو ہے, آسان ہے. نیکی کو بلکہ اب بدصورت بنا دیا, نیکی کو مشکل بنا دیا, نیکی کو کٹھن بنا دیا. تو آپ بچیاں جو ہیں خود اپنی حفاظت کریں برائی کے راستے پر اور غلط راستے پر اور بدی کے راستے پر جانے سے. اپنے آپ کو خود بچائیں, خود اپنے محافظ بنیں, خود اپنے سیلف ڈیفenس جس کو کہتے ہیں نا, وہ اب اختیار کریں. جس طرف معاشرہ جا رہا ہے آپ اس طرف نہ جائیں, اور اپنے وقت کی قدر کریں, وقت کو سنبھالیں. اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے, اجر دے. گرمی میں بیٹھے آپ نے بات سنی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا ہے آپ سے مل کے, خوشی ہوئی ہے, پھر بھی آؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے. عطیہ کریں اور خیر بانٹیں.